رات میں نیند اچاٹ ہو گئی محمود غزنوی. غلام کو بھیجا صدر دروازے پہ, دیکھو کوئی حاجت مند ہے. اس نے کہا حضرت کوئی نہیں. دوسرے کو بھیجا, اس نے بھی کیا, اطمینان نہیں ہوا, خود گیا. صدر دروازہ کھولا تو قریب کی مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی. خود گیا تو ایک شخص سجدے میں بل بلا کے تل ملا کے رو رہا تھا. اگر محمود ولی سو رہا ہے, خالق ازلی تو جاگ رہا ہے. محمود نے کہا میں تو آپ ہی کی فکر میں ہی آیا ہوں, کیا بات ہے؟ کہ آپ کی حکومت کا ایک افسر رات میں آ کے میری بیوی کے آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اس وقت ہے کہ اس وقت چلا گیا. فرمایا آپ جب آئے تو مجھے فوراً اطلاع کرو. عملے سے کہا اسے فوراً میرے پاس لاؤ. تیسری شمع آ کے اس وقت مکان میں ہے. بس عملے کو لے کے گئے. کس کمرے میں؟ فلاں کمرے میں. جاتی ایک ہاتھ میں گردن الگ ہو گئی. فرمایا مصلی لاؤ. 2 رکعت نماز پڑھی. پھر فرمایا کھانا لاؤ. پھر کھانا کھایا. پھر فرمایا آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نماز کیوں پڑھی, کھانا کیوں کھایا؟ کہ نہیں. جب آپ نے مجھ سے یہ کہا, میں نے سوچا میں جس طرح نظام حکومت چلا رہا ہوں, حکومت کا یہ افسر کوئی اقدام نہیں کر سکتا الا یہ کہ میرا کوئی بیٹا ہے جو حکومت کے نشے میں یہ اقدام کر رہا ہے. تو میں نے طے کر لیا تھا اگر میرا بیٹا ہوگا تو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. لیکن الحمدللہ میرا بیٹا نہیں تھا. اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس مصیبت سے مجھے بچا لیا. اور میں نے طے کر لیا تھا جب تک انصاف نہیں ہوگا کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے اس وقت تم سے منگا کے کھانا کھایا. کیا کیا بھائی؟ ہاں, کائنات کی سب سے بڑی دانشگاہ تھی جامع بغداد. ملک شاہ سلجوق کا جو وزیر اعظم تھا نظام الملک توسی, اس نے قائم کی تھی. امام غزالی اسی میں پڑھے تھے. اس کے وائس چانسلر بھی رہے. پھر ان کی کتاب سیاست نامہ جو پولیٹیکل سائنس کی ماضی کی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے, اس میں ایک واقعہ نقل کیا انہوں نے. کئی واقعات ہیں لیکن یہ مجھے یاد رہ گیا اس وقت کہ محمود غزنوی کے پاس ایک صاحب آئے اور یوں کہا کہ میں جب سفر میں جا رہا تھا آپ کے فلاں قاضی, ان کے پاس ایک تھیلی میں نے امانت رکھی تھی سرب مہر جس میں 1000 اشرفی تھی. واپس آیا تو تھیلی تو سرب مہر ملی, اس میں چاندی کے روپے نکلے. اس زمانے میں قاضی فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوتا تھا اور قاضی القضات چیف جسٹس ہوتا تھا. بادشاہ نے کہا میری حکومت میں اور انصاف آپ کا حق ہے, آپ یکسو ہو جائیں. بادشاہ متفکر ہوا, اللہ سے رجوع کیا. اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی. اس نے اچانک خوابگاہ کا بیش قیمت قالین ایک کونا کاٹا اور شکار میں چلا گیا. اب جب پیش خدمت آیا اس نے دیکھا کہ یہ کروڑوں روپے کا قالین کس نے کاٹ دیا ہے, تو پیروں کے نیچے زمین سرک گئی. وہ جو دیوان بیوتات تھا, شاہی محلات کا داروغہ تھا, اس کے پاس گھبرایا ہوا گیا. بابا غضب ہو گیا. کیا ہوا کہ یہ صورت حال. کہ گھبراؤ نہیں, فلاں بازار میں ایک رفو کرے اسے بلا کے لاؤ. اس نے ایسا رفو کیا یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ قالین کبھی کٹا ہے. بادشاہ جب آئے انہوں نے کہا یہ قالین کس نے رفو کیا؟ کہ حضرت یہ کٹائی کرتا. ارے باولے ہم خود کاٹ کے گئے تھے, کٹا تھا, یہ بتا رفو کس نے کیا؟ کہ فلاں رفو کرنے کو بولا کھلاؤ اسے. بلوا اس عرصے میں فلاں قاضی صاحب نے کوئی تھیلی آپ سے رفو کرائی؟ جی کرائی تھی. یہ تھیلی تھی؟ جی یہی تھیلی تھی. اسے تو پسے پردہ بٹھا دیا, قاضی صاحب کی پیشی ہو گئی. انہوں نے آپ کے خلاف یہ استغاثہ دائر کیا ہے کہ سفر میں گئے ایک تھیلی سرب مہر جس میں 1000 اشرفی تھی, آپ کے پاس امانت رکھی, واپس آئے تھیلی تو سیلڈ ملی لیکن اس میں تو چاندی کے روپے نکلے. حضرت انہوں نے جیسی میرے پاس رکھی تھی بے نہیں میں نے واپس کر دی, کوئی تغیر نہیں کیا, نہیں کیا. سچ کہتے ہو؟ جی سچ کہتے. فلاں رفو کر سرکار یہی تھیلی رفو کرائی تھی آپ نے؟ قاضی جی نے کہا جی ہاں یہی کرائی تھی. فرمایا چوراہے پہ پھانس دے دو. جنہیں انصاف کی کرسی پر ہم نے بٹھایا ہے وہ امانت میں اس طرح خیانت کریں گے, ہم انصاف کا نظام نہیں چلا سکتے. اب شہزادے اور وزراء اللہ کی قسم آ رہے ہیں 4 مہینے لگانے کو. ہاں, ایک حکومت کے فائنانس منسٹر, میں نے ان سے ایک بار پوچھا آپ کے 4 مہینے کب لگے؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آخر یہ کہ مجھے حضرت کی طرف سے اجازت نہیں, چونکہ میں فائنانس منسٹر تھا, ایک بار چلے کا وقت آ گیا. بادشاہ نے کہا کوئی اس وقت جانے کا موقع نہیں, کہ میری تو ترتیب ہے. تو روزانہ چارٹرڈ پلین دلی آتا تھا ڈاک لے کر, روزانہ. اس کیلیبر کا آدمی کہ مجھے چلہ لگانے کی حضرت نے اجازت دے رکھی تھی. تو میں سوچا کرتا تھا سعودیہ کے پاس پیسہ بھی ہے اور علم بھی ہے, ہندوستان کا اللہ نے انتخاب کیوں کر لیا دعوت کے لیے؟ کہ میں 12-14 سال پہلے جب چلہ لگانے آیا تو مجھے جمنا پار بھیج دیا. کہ جب تشکیل شروع ہوئی, لکھ لو 150 روپے چلہ, لکھ لو 200 روپے چلہ, کیونکہ میرے دماغ کی چولہے ہل گئی کہ یہ فقیر 40 دن میں 150 روپے میں کیسے گزاریں گے, اور گھر کیا چھوڑا ہوگا جب ایمرجنسی میں اتنا لے کے چل رہے ہیں. پتہ چلا ان کا ایثار اور اخلاص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. حکومت بھی ان کے پاس نہیں, پیسہ بھی ان کے پاس نہیں, علم بھی ان کے پاس نہیں, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے دعوت کی محنت ہندوستان سے اللہ خود چلا رہا ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس حکومت اس لیے چل رہی ہے, یا ان کے پاس پیسہ اس لیے چل رہی ہے, یا ان کے پاس علم اس لیے چل رہی ہے. ہاں, ہمارے میاں جی محراب دمشق گئے جماعت لے کے, اب وہ عربوں کو خطاب کر رہے تھے, بجائے یوں کہنے کہ تمہارے باپ دادا, یوں کہا نانو آباؤ کو وہ اجدادوں کو, ہم تمہارے باپ دادا ہیں. اب عرب بہت خلیق ہوتے ہیں, سن کے خاموش ہو گئے. بجائے یوں کہنے کہ تمہارے باپ دادا
ہم پر احسانات ہیں، کہنا چاہتے تھے کہ نحن آباؤکم و اجدادکم، ہم تمہارے باپ دادا ہیں. ایسے گرے پڑے لوگوں سے تبلیغ چل رہی تو کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا جی؟ سچ ہے، کھلی آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں، تبلیغ کا کام اللہ خود ہی کر رہا ہے. جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں اس کے امر کا محتاج ہے، اپنی حیات اور بقا میں محتاج ہے، اپنی صفات کے اظہار میں محتاج ہے، کائنات کا نظام لا شریک غیر اکیلا چلا رہا ہے. اللہ کی قسم وہ تبلیغ خود ہی کر رہا ہے، اللہ کی قسم.